مالش جو ہے نا جی، اگر لگی ہے اور آپ نے وضو بعد میں کیا ہے تو وہ پانی نہیں جاتا نیچے، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اب نیل پالش ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں، یعنی خدا راضی نہ ہو، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فیشن میں فرق نہ ہے، توبہ کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگے، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، کیا کرو گی؟ اللہ کے آگے تو ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے لگائیں، بعد ریموور رکھ لیں، پھر نماز کے وقت اس کو ریموو کر دیا۔ ہاں، ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھ کے اپنے عزیزوں کو بخش سکتے ہیں، باقی گھروں میں سپارے رکھ کے اور لوگوں کو بلا کے اور کرائے پہ پڑھوانا یہ جائز نہیں، خود پڑھو۔ سنت قصر نماز میں معاف ہے۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، جب پی سکتے ہو تو چائے بھی بنا سکتے ہو۔ میری بیوی میرے بھتیجے سے حیا اور بدکاریاں فون پہ باتیں کرتی ہے، جسمانی تعلقات نہیں ہیں۔ جسمانی تعلقات نہ بھی ہوں تو کسی سے باتیں کیوں کرے؟ آپ سمجھائیں، ورنہ ایسی عورت کو چھوڑ دیں۔ کھانسی اور بخار کے لیے جو ڈاکٹر سیرپ دیتے ہیں اس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو کوئی دوا کے طور پر تو استعمال جائز ہے۔ لیکن اتنا زیادہ بھی استعمال نہ ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ جلسہ تھا اور حضرت مولانا لقمان رحمۃ اللہ علیہ علی پور والے، بڑا اللہ والا آدمی تھا اور بڑا آئے تو شدید کھانسی تھی۔ مجھے کہا کہ مکی صاحب مجھے اتنی شدید کھانسی ہے، اب آپ کا حکم تھا کہ جلسے پہ آنا ہے، اب میں انکار تو کر نہیں سکتا، میں آگے آؤں لیکن میرے بس میں نہیں ہے تقریر کرنا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، میرے کمرے میں سیرپ رکھی تھی۔ اس زمانے میں ایک سیرپ آتی تھی کوڈین کے نام سے، کوڈین خود نشے والی چیز ہے، تو میں نے ان کو دی، میں نے کہا مولوی صاحب اس سے ایک چائے والا چمچہ جو ہے نا وہ بھر کے پی لو، پھر رات کو ایک اتنا چمچہ پھر پی لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، مہمان تھے، ان نے جو چکھی نا تو خوشبو اور میٹھا لگا اور اچھی لگی، وہ آدھی بوتل پی گئے۔ میں واپس آیا تو حضرت صاحب تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خیر نہیں جگایا، پھر شام میں بھی نہیں جگایا، پھر لیٹ جگایا۔ جب ان کی تقریر کا وقت آیا بڑی مشکل سے اٹھا، کہنے لگا مکی صاحب وہ ایک حل ہے، میری کرسی کے پیچھے ایک بندہ بٹھائیں جو مجھے چونٹی مارتا رہے، ورنہ مجھے تو نیند آ جائے گی، میں کیا تقریر کروں گا۔ تو اتنا بھی نہ پیا کریں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ دیکھو نا، زیادہ لسی بھی پی لو تو نشہ ہو جاتا ہے، حالانکہ لسی میں بھی نشہ ہے، لیکن اگر آپ لسی خالص لسی ہو، یہ بازار والی نہ ہو، اس سے تو انشاءاللہ بیماریاں ہی پیدا ہوں گی، شفا نہیں ہوگی۔ میں سنی ہوں، شیعہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں، سنی لڑکیاں سب مر گئی ہیں کہ تم شیعہ سے کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے بندے، اللہ کی توبہ کرو، یا اس کو کہو کہ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرے۔ اگر شوہر بیوی کے میکے میں چوری کرتے پکڑا گیا، بجائے معافی مانگنے کے بیوی کو مورد الزام ٹھہرایا، اس کے ساتھ بیوی پر بہتان بھی باندھا، تو عورت کیا کرے؟ عورت خلو کر سکتی ہے بس، اور کیا کرے؟ الٹی آنے سے اگر منہ بھر کے الٹی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جنازے کے بعد کوئی تلقین نہیں ہوتی، وہی دعا ہے، بس جب آپ اس کو دفن کریں گے تو پھر اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھ۔ والدین کی بد دعا سے یا کسی کی بد دعا سے موت کی نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تو کہتے تھے کہ اگر بچوں کی بد دعا لگتی نا، ایک استاد بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ روز دعا مانگتی اللہ کرے مرے چھٹی ہو، ہمیں جان چھٹائے، تو ایسی دعاؤں نہیں کام آتی، وقت اور نہ دعا مانگنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو جہاں کو محبت میں فرمایا کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کی آئے، تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر دراز نہیں ہوتی۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا پیسہ مل جائے کہ حج فرض ہو، پھر کوشش کرے کہ حج جلدی ادا کرے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔
میری سالی کے خامد نے طلاق کے پیپر پر جو سائن کر دیے ہیں، لیکن ایک مولوی کہتا ہے کہ طلاق نہیں، تو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب سے یہ تو پوچھنا تھا نا کہ جب طلاق کا کاغذ بنے ہوئے ہیں، وہ دستخط کر رہا ہے، اور طلاق کیسے ہوتی ہے؟ بہرحال آپ میڈیسن کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی ہم کرایہ بھی نہیں لے رہے، لیکن میڈیسن میں کمپنی والوں سے کمیشن لیتے ہیں۔ کون لیتا ہے کمیشن؟ ڈاکٹر، ان کو جائز نہیں ہے، جو ملے وہ اسی کا ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، تاکہ وہ کام اور بڑھے۔ حکومت نے مجھے ترقی دی ہے، پرموشن لیٹر جاری نہیں کرتے اور رشوت مانگتے ہیں، تو گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، دونوں پابندی ہیں، بات کو سمجھو۔ جیسے لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، ولی بھی بغیر اس کی رضامندی کے نہیں کر سکتی، لہذا دونوں کو متفق ہونا پڑے گا۔ اللہ کا قرب اللہ کی رضا عبادت میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ سجدے میں دعا کیا کرو، کیونکہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، کہ بھی میری ذلت کی انتہا ہو گئی کہ میں نے پیشانی مٹی پہ ڈال دی، تو اللہ کی بلندی کی انتہا ہو گئی، اس لیے اس وقت دعا منظور ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ رشتہ کرنا ہو تو لڑکی میں کیا دیکھا جائے؟ یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح ہوتا ہے اما لنسبھا، اما لجمالھا، اما لدینھا، کہ یا تو اس کا خاندان بڑا ہے کہ میرا خاندان سے رشتہ ہو جائے گا، یا وہ بڑی خوبصورت ہے کہ بڑی خوبصورت بیوی ہوگی میری، یا وہ دین والی ہے۔ آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، تم دین والی چنا کرو، باقی باتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جمال تو کل بیماری ہو ختم ہو جائے، کیا کریں گے؟ نسب ویسے کسی کے کام نہیں آتا، اصل بات دین ہے۔ وہ لڑکی چنو جو دین دار ہو۔ جو لڑکی نماز نہیں پڑھتی، اپنے اللہ کی غدار ہے، وہ تمہاری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا، جب نکاح نہیں ہوا تو رشتہ کیا ہوا ہے تمہارا؟ ابھی سے عمرہ کر رہا ہوں، کس بات کا رشتہ؟ کیا مانا رشتے کا؟ بات چیت ہوگی بڑوں میں، وہ تو کوئی نکاح رشتہ نہیں ہوتا۔ جب تک نکاح نہ ہو کوئی رشتہ نہیں۔ میری والدہ محترمہ کے سر میں درد ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو رپورٹ بھی کلیئر ہے، تو ہر نماز کے بعد ایک گلاس پانی پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اسے پلایا کریں۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ یا دیان یا منان، اللہ کے نام عبد الدیان، عبد المنان اولاد کا نام رکھ سکتے ہیں۔ کسی مولوی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ کو اوپر کی ہوا ہے، پتہ نہیں اوپر کی کیسی ہوتی ہے اور نیچے کی کہاں لگے گی۔ بس پتہ نہیں یہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے۔ کوئی یہ مولوی شولوی نہیں، یہ مداری ہے جو قرآن و سنت کے خلاف بات بتلائے، سمجھ لو کہ وہ مداری ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہوا؟ ہوا جب چلتی ہے سب کو لگتی ہے، نہیں چلتی تو کسی کو نہیں لگتی۔ خاص ہوا تیری والدہ کے لیے اوپر سے چلتی ہے۔ قصر نماز اگر ہو تو سنتیں اور نفلیں معاف ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک امام ہے جو 4 وقت نماز پڑھاتے ہیں، لیکن فجر کی نہیں پڑھاتے، فجر کو اٹھتا ہی نہیں ہوگا نا، ایسے کوئی امام نہ بناؤ۔ جو نمازیں زندگی میں قضا ہوئیں، سب سے پہلے تو توبہ کرو کہ اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، چونکہ حقوق اللہ ہیں، اللہ چاہے تو توبہ سے بھی معاف کر دے، اور اس کے بعد جتنا ہمت ہو نفل وغیرہ چھوڑ دو، وہی قضا پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں جی چھوٹے بڑے مسائل پر مولویوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جیسے رفع دین ہے اور رفع دین نہ کرنا، یہ مولویوں کا اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے۔ آپ مولویوں کو بلا وجہ کیوں ملزم ٹھہراتے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ رفع دین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، مستحب ہے۔ بس عبادتوں کے درمیان شک ہوتا ہے، شک کو چھوڑے، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم کیوں فکر کریں؟ قرآن پاک اگر یاد ہو تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، نادر میں قرآن اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے۔